میں عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان مبارک میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا سنت موقدہ ہے۔ اب اس پر میں اپنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کیا موقف ہے کہ کتنی رکھتے ہیں؟ 20۔ سارے بولیے کتنی رکھتے ہیں؟ 20 رکھتے ہیں۔ 8 کا کسی حدیث میں تصور ہی نہیں ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیں، یہ آپ اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ کسی بھی حدیث میں 8 رکعتوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ اور 8 رکعتوں کی عمر 150 سال ہے۔ 8 رکعت تراویح کی عمر 150 سال ہے۔ 1443 سال بیت گئے، 1443 سال بیت گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں صحابہ کو پڑھائیں، صحابہ نے 20 رکعتوں کو پڑھا اور اس پر صحابہ کا اجماع ہوا۔ 20 رکعتیں وہ پڑھتے رہے۔ آگے تابعین، تبع تابعین، آگے فقہا اور 4 مذاہب کے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں فقہ کے امام، ان کے نزدیک اور تمام اولیاء اللہ کے نزدیک، اور 1443 سال اب تک اسی بات پر عمل ہے کہ لوگ جو ہے وہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے چلے آئے ہیں۔ 150 سال ہو گئے، 150 سال ہو گئے کہ 8 رکعتوں کا فتویٰ ایک شخص نے دیا تھا جس کا نام تھا، یعنی 1290 میں، 1284 میں ہندوستان میں پہلا فتویٰ اور 1290 میں پنجاب میں پہلا فتویٰ دینے والا ایک غیر مقلد تھا جس کا نام محمد حسین، غیر مقلد وہابی۔ اس نے 8 رکعتوں کو ایجاد کیا۔ گویا کہ 1290 سے لے کر آج تک 150 سال ہو گئے 8 رکعتوں کو پڑھتے ہوئے، یعنی لوگ جو ہے پڑھنے شروع ہو گئے اور 8 رکعتوں کے اوپر جو ہے عمل کرنا شروع کر دیا۔ ورنہ اس سے پہلے نہ کسی صحابی سے ثابت، نہ تابعی سے ثابت، نہ تبع تابعین سے ثابت، نہ اولیاء اللہ سے ثابت، نہ فقہا سے ثابت، نہ محدثین سے ثابت۔ اس پر اجماع ہے کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ تراویح کی رکعتیں کتنی ہے؟ 20 ہیں۔ تو جو کہے 8 ہے اس کو کہیں کہ 8 کی ایک بھی کوئی حدیث دکھا دے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھیے جی حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ وہ حدیث یہ پیش کرتے ہیں، سن لے کیا پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک میں نماز کیا تھی؟ بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ آپ ذہن نشین کریں تاکہ اگر کوئی یہ ملا پیش کرے تو آپ اس کا کان پکڑ کر کہیں کہ ملا جی آپ کے دماغ میں عقل نہیں ہے کہ اس حدیث کے بارے میں کیا حکم ہے آپ جو پیش کر رہے ہیں، کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے ام المومنین، رسول اللہ کی نماز کیا تھی رمضان مبارک میں؟ آپ نے آگے سے اس کو جواب دیا 11 رکھتے ہیں۔ کیا؟ 11 رکھتے۔ ملا کہتا ہے دیکھیے جی 8 تراویح تھی اور 3 وتر تھے، کتنے ہوئے؟ غور کر رہے ہیں؟ اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جب وہ آیا اس نے پوچھا جی رمضان مبارک میں رسول اللہ کی نماز کیا تھی، تو آپ اس حدیث میں یہ لفظ ہے فی رمضان ولا فی غیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان مبارک کے علاوہ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ غیر رمضان میں یعنی رمضان کے علاوہ، رمضان میں تراویح ہوتی ہے تو رمضان مبارک کے علاوہ کیا ہے؟ پھر اس ملا سے پوچھئے کہ کیا ہے جو یہ حدیث پیش کر رہا ہے، یہ جو حدیث پیش کر رہا ہے 8 تراویح پر، اسے پوچھئے کہ اس حدیث میں ہے رمضان ولا فی غیر رمضان، کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ، تو رمضان اور رمضان کے علاوہ تو آپ 11 ہی پڑھتے تھے، آپ 11 ہی پڑھتے تھے،
اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نماز تہجد اور 3 11 رکھتے، نماز تہجد 8 اور 3 وتر کتنی ہو گئی؟ 11۔ رمضان میں بھی یہی تھی، رمضان کے علاوہ بھی آپ کی یہ تہجد کی نماز تھی، رسول اللہ کی یہ تہجد کی نماز تھی جو تو پیش کر رہا ہے 8 رکعتوں کے لیے، یہ 8 یہ تراویح کی 8 طرح۔ پھر دوسری بات یہ ہے، اس میں ولا فی غیر ہی کے بھی لفظ ہیں کہ رمضان مبارک کے آپ علاوہ بھی پڑھتے تھے، کیونکہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، رسول اللہ پر کتنی تھی؟ 6۔ رسول اللہ پر کتنی تھی؟ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، رسول اللہ پر 6 نمازیں فرض تھی۔ نافلۃ لکا، وہ نفل یعنی نماز تہجد جو رسول اللہ پر فرض تھے، آپ اس لیے رمضان اور غیر رمضان کے میں وہ 11 رکھتے پڑھا کرتے تھے، لازمی پڑھا کرتے تھے، کیونکہ آپ پر وہ فرض تھی۔ یعنی اس سے نبی پاک کے 8 جو ہے وہ تہجد اور 3 وتر کی نماز ثابت ہے، تراویح کی 8 کی نماز ثابت نہیں ہے۔ یہ پیش کرتے ہیں وہ حدیث، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں جو 8 رکھتے پڑھتے اور کتنے پہ پڑھتے 7 وتر 3، تو یہ جو ملا حدیث پیش کر رہا ہے اس کو کہو جناب تمہارے نزدیک تو وتر 1 ہے، تمہارے نزدیک تو وتر 1 ہے اور تم یہاں 3 ثابت کر رہے ہو، کوئی عقل کا علاج کراؤ، ادھر وتر 1 کہتے ہو اور حدیث میں 3 ثابت ہیں، حدیث میں 3 ثابت ہیں اور تم 1 کہتے ہو کہ وتر 1 ہے۔ جو یہ ملا حدیث پیش کرتا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ وتر کتنے ہیں؟ 1۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ وتر کتنے ہیں؟ 1۔ ہم تو ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اور صحابہ کے مطابق وتر کتنے ہیں؟ 3، جو اس حدیث سے ثابت ہیں، جو اس حدیث سے ثابت ہیں۔ اور اگر یہ کوئی حدیث پیش کرے تو ایک تو یہ نماز تہجد والی حدیث ہے جو وہ تراویحوں پر لگا رہا ہے، اور دوسری اس میں 3 وتر ثابت ہیں، 1 وتر ثابت کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی، 3 دن تک پڑھائی، 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تراویح پڑھائی۔ 1 دن پڑھائی تو کچھ لوگ آئے، تو جس وقت نماز مکمل ہو گئی تو حضور اپنے گھر میں تشریف لے گئے، تو جو نماز پڑھ کے صحابہ گئے تھے انہوں نے جا کر دوسروں کو بتایا کہ ہم نے عشاء کی نماز کے بعد ہمیں رسول اللہ نے اس طرح کی نماز پڑھائی ہے۔ تو ان کی بات سن کر اور صحابہ بھی آ گئے۔ دوسرے دن مسجد جو ہے وہ مسجد میں کثرت تھی لوگوں کی، رسول اللہ نے پھر نماز تراویح پڑھائی، نماز تراویح پڑھائی اور پھر تشریف لے گئے۔ لوگوں نے جا کر بتایا اور لوگوں، جب تیسرا دن آیا تو مسجد بھری ہوئی تھی کھچا کھچ، مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو رسول اللہ تشریف لائے، رسول اللہ نے کتنی رکعتیں پڑھائی؟ 20 رکعتیں پڑھائی، 20 رکعتیں صحابہ اکرام کو نماز تراویح پڑھائی۔ اور اس کے بعد حضور پھر تشریف لے گئے۔ جب چوتھا دن آیا، بعض روایتوں میں آیا کہ حضور 2 دن آئے، بعض میں آیا کہ 3 دن تشریف لائے اور چوتھے دن تشریف نہ لائے۔ تو 3 دن جب آئے تو چوتھے دن جب آئے صحابہ اکرام مسجد فل پر گئی تو حضور اپنے گھر سے تشریف نہ لائے۔ تو وہ صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ وقت کافی جا رہا ہے، رسول اللہ تشریف نہیں لا رہے، تو انہوں نے اونچی آواز سے یہ کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، لیکن حضور پھر بھی تشریف نہیں لائے۔ حضور صبح کے وقت تشریف لائے فجر کی نماز ادا پڑھانے کے لیے۔ جب حضور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھانے کے بعد فرمایا مجھے پتہ تھا کہ تم مسجد میں تھے، مجھے پتہ تھا، مجھے علم تھا کہ تم مسجد میں تھے، لیکن میں اس لیے نہ آیا، اگر میں آ جاتا تو پھر نماز تراویح تم پر فرض ہو جاتی، اگر میں آج آ جاتا تو پھر تم پر فرض ہو جاتی اور یہ نماز تمہارے لیے مشقت کا باعث بنتی، اس لیے میں نہ آیا کہ تمہارے اوپر یہ فرض، کہیں تمہارے اوپر یہ
فرض نہ ہو جائے. جیسا کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو حضور نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر پوچھا تو پھر حضور نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا، ہر سال فرض ہو جاتا. تو حضور علیہ السلام نے ہاں نہ فرمایا، لہذا عمر میں جو صاحب استطاعت ہے، طاقت رکھتا ہے، اس پر حج فرض ہے 1 مرتبہ. لیکن اگر حضور ہاں فرما دیتے تو صاحب استطاعت پر ہر سال فرض ہو جاتا. تو اسی لیے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ نماز تراویح تم پر کہیں فرض نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نہیں آیا. تو پتہ چلا حضور نے کتنی رکعتیں پڑھائی؟ 20 رکعتیں پڑھائی حضور نے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 20 رکعتیں پڑھائی. اس پر حدیث سماعت کری. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، طبرانی میں یہ حدیث ہے، طبرانی میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 303 پر یہ حدیث ہے. اور سنن الکبریٰ امام بیہقی نے اس حدیث کو نقل کیا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 698 پر یہ حدیث موجود ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164 پر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے گئے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعتیں تراویح اور وتر ادا فرماتے تھے. اس حدیث سے یہ ثابت ہے، اور یہ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ کتنی رکعتیں پڑھاتے؟ 20 رکعتیں پڑھاتے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، حرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعتا واوتر بثلاثۃ. ثلاثۃ کہتے ہیں 3 کو. تو اب اس حدیث میں 2 باتیں جو ہے وہ ظاہر ہوئی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تشریف لائے، رمضان مبارک کی رات کو، ایک رات رمضان مبارک کی رات کو تشریف لائے تو لوگوں کو 24 رکعتیں پڑھائی. کتنی رکعتیں؟ 24 رکعتیں پڑھائی. تو آگے فرمایا کہ 24 رکعتیں پڑھائی اور وَأَوْتَرَ بِثَلَاثَةٍ اور 3 وتر پڑھائے، اور 3 وتر پڑھائے. اب آپ کہیں گے رکعتیں 24 ہوگی تو پھر تراویح 24 ہو گئی. ایسا نہیں ہے. حضور نے پہلے 4 فرض پڑھائے، پہلے عشاء کے 4 فرض پڑھائے، اور اس کے بعد کتنی رکعتیں پڑھائی؟ 24. تو پھر 4 نکالیں گے کتنی رہیں گی؟ 20 رہیں گی، 8 نہیں رہیں گی. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فرض اور 20 رکعت تراویح کی پڑھائی صحابہ کو، اور آگے فرمایا وَأَوْتَرَ بِثَلَاثَةٍ. ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، اور 3 وتر. کتنے؟ 3 وتر. اب اس سے 3 وتر بھی ثابت ہوئے کہ رسول اللہ 1 وتر نہیں پڑھتے تھے، 3 وتر پڑھتے تھے. اور صحابہ کرام اپنے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 تراویح نہیں پڑھتے تھے، کتنی؟ 20 پڑھاتے تھے، 20 پڑھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، صحابی رسول حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن الکبریٰ امام بیہقی میں یہ حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 698 پر. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رمضان مبارک کے مہینے میں لوگ 20 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، اور ان رکعتوں میں جو قیام ہوتا تھا اس میں 100 آیات پڑھتے تھے، لمبی لمبی صورتیں، 100 آیات پڑھتے، حتیٰ کہ اس قیام کی شدت کی وجہ سے، یعنی جو قیام ہوتا کھڑا ہونا، اس کے لمبا ہونے کی وجہ سے لوگ تھک جاتے تو لاٹھیوں کا سہارا لیا کرتے، لاٹھیوں کا سہارا لیا کرتے، ڈنڈوں کا سہارا لیتے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے. اتنا قیام. ہمارا حال دیکھیے، صحابہ دن کو جہاد کریں، روزہ بھی رکھیں، اور ساتھ کو اتنا لمبا رات کو قیام کریں کہ 100 لمبی لمبی آیات پڑھیں اور تھک جائیں کھڑے ہو کر. تو
سہارا دیں، یعنی لکڑیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو کر قیام میں نماز تراویح ادا کریں۔ ہم تھوڑا سا ایک رکوع کے بعد حافظ اپنے ایک رکوع پڑھنے کے بعد حافظ رکوع میں چلا جاتا ہے، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ایک رکوع برداشت نہیں ہم سے کہ وہ یعنی پڑھنا تو اپنے آنا اور پیچھے کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے، آنا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے کہ نماز میں داخل ہو، یعنی نماز میں آئے، مسجد میں آئے اور نماز میں جو ہے وہ داخل ہو کر نماز ادا کریں، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آ بھی جائے تو میرے جیسا ضعیف وہ بیٹھا رہتا ہے، وہ اٹھ کر قیام ہی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، تو اس حدیث سے بھی حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں رمضان مبارک میں 20 رکعتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ادا فرماتے، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں تو شدت قیام کی وجہ سے لاٹھیوں کا سہارا لینا پڑتا، لاٹھیوں کا سہارا لینا پڑتا۔ ان صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا نقوم فی زمان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ب20 رکعۃ والوتر۔ حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ کتنی؟ 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر حضور 8 پڑھتے تو بتائیے صحابہ بھی 8 پڑھتے، صحابہ نے تو حضور کی پیروی کرنی تھی، تو لہٰذا اگر کوئی وہ پہلے والی حدیث پیش کر دے عشاء والی، تو کیا وہ حدیث صحابہ کو نہیں پتہ تھی؟ ان کو ہی پتہ چلنی تھی 1400 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد ان کو اس حدیث کا علم ہونا تھا، صحابہ کو نہیں پتا تھا۔ اگر 8 رکعتیں ہوتی تو یقیناً صحابہ 8 رکعتیں ہی پڑھتے، 8 رکعتیں نہیں تھی اس لیے صحابہ نے 8 رکعتیں نہیں پڑھی، 20 رکعتیں تھی اس لیے صحابہ نے 20 رکعتیں پڑھی۔ اور یہی حدیث امام مالک نے یزید بن رومان سے روایت کی، اور موطا امام مالک میں اسی طرح یہی حدیث ہے جو حضرت یزید بن رومان سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عمر فاروق کے دور میں 20 رکعتیں تراویح ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حضرت ابی بن کعب وہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم فرمایا تھا۔ کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حکم دیا کہ میں رمضان میں رات کو نماز پڑھاؤں، لوگوں کو نماز پڑھاؤں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر فاروق نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں، تو میں نے آگے سے عرض کیا کہ ایسا پہلے نہیں تھا، یعنی جماعت کے ساتھ، کیونکہ حضور نے تو 3 مرتبہ پڑھائی اور اس کے بعد چھوڑ دی، تو اس لیے حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اے عمر، پہلے اس طرح لوگ نہیں پڑھ رہے، جماعت کے ساتھ اکیلا اکیلا پڑھتے ہیں، تو اس لیے آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اچھا طریقہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک امام ہو اور باقی سارے مقتدی ہوں، ایک امام کی اقتداء میں نماز پڑھی جائے تو یہ اچھا لگتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی وہاں کھڑا ہے پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک امام کی اقتداء میں نماز پڑھی جائے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ اب اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایجاد حضرت عمر فاروق کی ہے، ایسا نہیں ہے، رسول اللہ پہلے 20 پڑھا چکے ہیں، رسول اللہ پہلے 20 صحابہ اکرام کو پڑھا چکے ہیں، 20 رکعتیں پڑھا چکے ہیں۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ جماعت کا اہتمام کیا گیا، اور حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ آپ صحابہ کو 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھائیں، اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو 20 رکعتیں نماز تراویح فصلی بہم 20 رکعۃ، کہ وہ 20 رکعتیں صحابہ کو نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت ابی بن کعب، حضرت عمر فاروق کے حکم پر۔ آپ نے فرمایا نعم البدعت، یہ اچھا طریقہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے، اچھا طریقہ ہے۔ یہی اسی طرح کی حدیث اور جو ہے حضرت یحییٰ بن سعید سے بھی جو ہے وہ راوی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں لوگ 20 رکعت نماز جو ہے تراویح وہ پڑھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں بھی صہیب بن یزید وہی صحابی رسول سنن بیکی امام بیکی نے فرمایا اسناد صحیح، اس حدیث کی اسناد صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. عمدۃ القاری جلد نمبر 5 میں اور صفحہ نمبر 26 پر یہ حدیث موجود ہے. حضرت صہیب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کے دور میں اور حضرت عثمان غنی کے دور میں اور حضرت علی کے دور میں لوگ جو ہے وہ 20 رکعتیں نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے. یعنی حضرت عمر کے دور میں بھی، اس کے بعد عثمان غنی کا دور آیا پھر بھی، اور اس کے بعد حضرت علی کا دور آیا تو پھر بھی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا، سنن الکبریٰ میں امام بیکی نے اس حدیث کو نقل کیا. ام المومنین حضرت اپنے امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو یصلی بالناس کہ لوگوں کو نماز پڑھائے 20 رکعتاً کہ وہ 20 رکعتیں پڑھائے. وہ پہلے فرمایا اس شخص کو کہ جا کر نماز پڑھا اور وہ نماز تراویح ادا کروا، یعنی ان کو نماز پڑھا، اور وہ فرمایا کہ وہ جو رکعتیں ہیں وہ 20 ہیں، وہ 20 رکعتیں ادا کریں. اور فرمائی 20 رکعتا قال وکان علی یوتر بہم. پھر جب اس شخص نے 20 رکعتیں پڑھائی تو حضرت علی نے خود اٹھ کر آگے 3 وتر پڑھائے. اس جیسے کہ ہمارے بھی ایسا ہی ہے کہ ایک امام جو ہے وہ پہلے فرض پڑھاتا ہے، پھر قرآن کا حافظ جو ہے وہ تراویح پڑھاتا ہے، اس کے بعد جس امام نے فرض ادا کیے وہی وتر پڑھاتا ہے. تو حضرت مولا علی نے اس شخص کو حکم فرمایا وہ 20 رکعتیں پڑھائے، اور اس کے بعد مولا علی نے خود 3 وتر پڑھائے. کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعتا ویوتر بثلاثۃ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رمضان کے مہینے میں لوگوں کو 20 رکعتیں تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے. اس کو مسند امام ابی شیبہ نے نقل کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کا قول بھی ہے اور ان کا فعل بھی ہے، یعنی وہ انہوں نے خود بھی 20 رکعتیں نماز پڑھی اور انہوں نے 20 رکعتیں نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا، اور 20 رکعتیں نماز پڑھائی بھی اور 3 وتر بھی پڑھائے. عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خاص شاگرد تھے حضرت اشتر بن شکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ رمضان مبارک میں 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے. تو اگر ان کو یہ حکم تھا تو اس لیے 20 پڑھاتے، اگر 8 ہوتی تو وہ کبھی بھی 20 نہ پڑھاتے، لہذا مولا علی کا ان کو حکم تھا. اسی طرح نافع بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی ملیکہ ہمیں ہمیشہ 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے. اور ربی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہمیں 5 تراویح پڑھایا کرتے تھے. کتنے؟ 5 تراویح. کتنے؟ تراویح کی 4 رکعتوں کے بعد تسبیح پڑھی جاتی ہے. 4 رکعتوں کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، دعائے تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت. آرام تراویح کو تراویح اس لیے کہتے ہیں، تراویح کی جمع ہے ترویہ. تو ترویہ کا معنی ہے آرام کرنا، 4 رکعتوں کے بعد آرام کرنا، 4 رکعتوں کے بعد جسم کو سکون پہنچانا. اہل مکہ تو 4 رکعتوں کے بعد ایک طواف کیا کرتے تھے. اہل مکہ 4 رکعتوں کے بعد ایک طواف کیا کرتے تھے، اور 4 رکعتوں کے بعد تسبیح پڑھی جاتی ہے، جسم کو سکون دیا جاتا ہے آرام کے ساتھ، یعنی بیٹھا جاتا ہے 4 رکعتوں کے بعد. پھر 4 تو اس میں کہا حضرت علی کے شاگرد جو ہے وہ 5 تراویح پڑھائے، 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا جاتا، تو یہ 5 تراویح پڑھاتے ہیں. 5 چوکا کتنا ہوا؟ 5 چوکے کہہ دینا 8 ہوا. ان کو کہہ دو 5 چوکے 8 ہو گئے.
جی 5 ترویے پڑھا کرتے تھے، تو 5 چوکے کتنے ہوئے 20، تو وہ جو ہر 4 کے بعد بیٹھتے تو 5 مرتبہ ایسا ہوا، 5 مرتبہ ایسا جو ہے وہ آرام کیا جاتا۔ اب بتائیے 8 ہوئے کہ وہ 20 ہوئے؟ اس لیے 20 ہی ہے حدیث سے ثابت، 8 کا تصور ہی نہیں ہے، یہ تو بس بہانہ ملا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ اہل ہوا ہیں، اہل نفس ہیں، نفس کی خواہشات کے پجاری ہیں، جہاں آسانی ملی وہاں سے مسئلہ مروڑ کے ادھر کر دیا، جہاں آسانی ملی مسئلہ ادھر کر دیا، اپنے خواہشات کے پجاری اہل ہوا ہیں، آسانی کے لیے اس طرح کرتے گئے، بس تھوڑی سی ادھر سے کوئی بات مل گئی تو اس کو آگے پیچھے نہ دیکھا اس کی حقیقت کیا ہے، اپنے منمانی کا مسئلہ گھڑ لیا، اس پر عمل شروع، اور آگے پھر عوام جو ہے وہ لکیر کے فقیر ہیں، وہ نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں یہ جو پڑھ رہا ہے یہ جائے جہنم میں، تو بھی جہنم میں جائے گا، یہ جائے جہنم میں، تو اس کے پیچھے جائے گا، تو اس کو نہ دیکھ، تو رسول اللہ کی جو ہے وہ رسول اللہ کی جو ہے وہ رسول اللہ کی شریعت کو دیکھ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اقوال اور افعال کو دیکھ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے افعال اور اقوال کیا ہیں، جی رسول اللہ کی شریعت کیا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، رسول اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ کے صحابہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کا کس بات پر اجماع ہے، کیا کوئی یہ قیامت تک ثابت نہیں کوئی کر سکتا کہ صحابہ کا 8 پر اجماع ہے، قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کا 8 پر اجماع تھا، صحابہ کا 20 تراویح پر اجماع ہے، اور چاروں فقہا، چاروں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں جو ہے وہ 20 ہی پڑھتے تھے، اور چاروں کے چاہنے والے 20 ہی پڑھتے گئے، جو 8 پڑھتے ہیں وہ غیر مقلدین بابی ہیں، اور ان کی عمر کتنی ہے 150 سال۔ اس سے پہلے اپنا وجود ثابت کریں یا اپنا مسلک ثابت کریں یا جو ہے 8 رکھتے ثابت کریں یا اپنے مسلک کے ہر عقیدے پر کوئی جو ہے وہ چیز ثابت کرے کہ تمہارے عقیدے کی کیا چیز دلالت کرتی ہے، تو ان کا جو ہے وہ مسلک 150 سالہ مسلک، اور اس کی عمر بھی 150 سالہ، تو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے کے بعد چیز ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے، ایسے ہی ہے، تو ہمیں بدعتی کہنے والے یہ تو ان کی جماعت پوری ہی بدعت کی ہے، کیونکہ یہ بعد میں پیدا ہوئی، کل کی پیداوار، تو جو کل کی پیداوار ہے تو پھر وہ بدعتی جماعت ہوئی، وہ جماعت ہی بدعتی ہوئی، جو پوری جماعت ہی بدعتی ہے، ان کے عقائد ہی بدعتی ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں؟ نہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں، نہ تمہیں ہدایت کا رستہ دکھائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہیں، خود بھی جہنم میں جلنے والے ہیں، تمہیں بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا اتبعوا سواد اعظم من شذ فی النار، فرمایا بڑی جماعت کے ساتھ لگ جاؤ، جو بڑی جماعت سے کٹ گیا وہ علیحدہ ہی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو بڑی جماعت صحابہ کا اس پر اجماع ہوا، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، اب تک لوگ کثیر التعداد میں 20 رکعتیں ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو فرمایا بڑی جماعت کے ساتھ لگ جاؤ، اور جو ان سے کٹ گیا، جو ان سے علیحدہ ہو گیا، وہ من شذ فی النار، جہنم میں جائے گا علیحدہ۔ تو جو گمراہ ہیں وہ گمراہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہیں اور وہ گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے، اور وہ خود بھی جہنمی ہیں، جہنم میں جو ہے وہ لے جائیں گے۔ لہذا ایسا مت کیجیے کہ کسی اہل ہوا کے پیچھے چاہے جو مرضی ہو جائے کچھ بھی کر لے، اس کے پیچھے نہ چلیں، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں۔ مت جو ہے وہ ایسا کرنا ہے تو بے شک پڑھیں ہی نہ، کہ اگر 8 پڑھ کے ہی جانا ہے تو وہ 8 بھی نہ پڑھیں، کیونکہ جب 8 حضور سے ثابت نہیں، جب صحابہ سے 8 ثابت نہیں، جب تابعین سے 8 ثابت نہیں، جب اولیاء اللہ سے 8 ثابت نہیں، تو پھر آپ کس روح سے 8 پڑھ رہے ہیں؟ لہذا 8 کا تو تصور ہی نہیں ہے، اگر پڑھنی ہے تو پوری ہی پڑھنی ہے، 20 رکعتیں نماز پوری ہی پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت عطا تابی فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو 20 رکعتیں اور 3 وتر ہی پڑھتے ہوئے پایا، یعنی ہمیشہ سے امت کا معمول ہے
ہمیشہ سے اس پر امت آ رہی ہے، اور یہی مذہب حضرت علی، حضرت عثمان غنی، اپنے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور بعد والے صحابہ، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، حضرت سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، اور جناب یہ کثیر تعداد آگے تمام جو ہے اس پر، ان پر جو ہے کیا جو ہے عمل ہے، اور قیامت تک جو ہے امت اس پر عمل کرتی رہے گی۔ 8 تراویح کا جو ہے وہ کسی امام کا بھی مذہب نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تراویح کی رکعتیں، حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 پر فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بیلی کہتے ہیں کہ ہمارے امام، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، اگر پھر تم مانتے ہو ان کو تو پھر انہوں نے لکھا کہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، پھر مانو، پھر ان کی بات کو مانو۔ اسی طرح یہ ان کا جو سب سے بڑا سرگناہ، جس کو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے بے شک یہ بات ثابت ہے، ابی بن کعب لوگوں کو رمضان میں 20 رکعتیں پڑھایا کرتے اور 3 وتر پڑھاتے، کثیر علماء کے نزدیک یہی سنت ہے، اور ابی بن کعب نے مہاجرین اور انصار کے درمیان نماز تراویح اسی طرح پڑھائی، اور انہوں نے کسی نے بھی اس پر انکار نہ کیا۔ ابن تیمیہ کا اس پر فتویٰ ہے، ابن تیمیہ ان کا سب سے بڑا سرغنہ ہے، وہ لکھتا ہے کہ 20 رکعتیں حضرت ابی بن کعب نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو پڑھائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا فتویٰ 1284 میں پوری امت مسلمہ میں رمضان میں 8 رکعت نماز تراویح کے متعلق، جو اس سے پہلے کہیں بھی نہیں تھا۔ ہندوستان کے شہر اکبر آباد میں جب سب سے پہلے 8 تراویح کا فتویٰ جاری ہوا تو ایسی بدعت سیاح پر ہر اپنا بیگانہ چیخ اٹھا، اپنے بھی چیخ اٹھے اور بیگانے بھی چیخ اٹھے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا اس فتوے کا رد کیا، اس فتوے، اور اس فتوے کے رد میں 18 مولویوں نے رد میں لکھا کہ یہ شخص جو ہے یہ غلط فتویٰ اس نے لکھا ہے، اجماع صحابہ توڑا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا 20 رکعت پر اجماع ہے اور اس پر عمل ہے، امت کا اس پر عمل ہے، 8 کا تصور ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 1290 میں پنجاب میں سب سے پہلے 8 رکعت کا فتویٰ غیر مقلد وہابی محمد حسین بٹالوی نے دیا، اس کے رد میں نذیر حسین دہلوی کا شاگرد غیر مقلد غلام رسول، اس نے اس کا رد لکھا اور اس کو غالی مفتی کہا، اس کو غالی مفتی کہا، اور کہا کہ اس نے مشرق تا مغرب سوادہ اعظم اور صحابہ کا اجماع اس کے خلاف کیا ہے، لہذا یہ بدعتی ہے اور اس کی مخالفت نے کی۔ لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کی مخالفت کرنے کے بعد بھی، اس کے خلاف فتویٰ دینے کے بعد بھی پھر عمل بھی شروع ہو گیا، پھر پورا مذہب ہی بن گیا، اور پھر اس پر جناب دلائل پیش کرنا شروع ہو گئے، کوئی ادھر سے پکڑا، کوئی ادھر سے پکڑا، کسی کی ٹانگ پکڑی، کسی کا لات پکڑا، کسی کا انگوٹھا پکڑا، جوڑ جڑا کر پیش کر دیا، جناب یہی 8 ہے۔ یہ حال ہے ان کے مذہب، اہل ہوا کا یہی مذہب ہے۔ اہل ہوا کا ٹولہ یہ نفس کا پجاری ہے، نفس کا خواہشات کا پجاری ہے، یعنی دین میں جہاں سے تھوڑی سی جناب اللہ کے گنجائش ملی تو اس میں جو ہے ادھر ادھر کی باتیں لگا کر تو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ اس پر اور بھی کافی باتیں اور دلائل ہیں، لیکن میں اسی پر یعنی اجازت چاہتا ہوں۔ لیکن لب لباب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے تابعین تبع تابعین تک، پھر آگے فقہا اور آگے اولیاء اللہ اور قیامت تک، آج تک، اور اس کے بعد قیامت تک، آج تک اور اس کے بعد قیامت تک امت کا 20 رکعت نماز تراویح ماہ رمضان مبارک میں ادا کرنا اشعار ہے، طریقہ ہے، اور اسی پر عمل ہے، اور یہی سنت موقدہ ہے، یہی سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی 8 پڑھتا ہے تو اس کے پاس 8 پڑھنے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر وہ شیطان اس کے پاؤں پر اس کی پوچھل پر پاؤں رکھ دیا میں نے اور وہ چیخے چلائے، لیکن قیامت تک چیخلا چلاتا رہے، وہ ثابت نہیں کر سکتا۔ قیامت تک چیخلا چلاتا رہے، ناچتا رہے، لیکن وہ 8 رکھتے ثابت
نہیں کر سکتا، ہاں اس کا چیخنا کوئی کام نہیں آئے گا، اس کا چلانا کوئی کام نہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلیں جو دین میں اس طرح فسادات پیدا کر دیتے ہیں، دین کے اصل جو احکام ہیں ان کو جو ہے وہ پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی خواہشات کے مسئلے گھڑ کر لوگوں کو پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ان کو کیا ملے گا، ان کو کیا ملے گا؟ میں یہ کہوں گا ان کو یہ ملے گا، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو برطانیہ سے جو ڈالر آ رہے ہیں، امریکہ سے جو ڈالر آ رہے ہیں سعودیہ میں، اور سعودیہ سے وہ ان کے پاس جو آ رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ یہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، یہ ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ ڈالر بند ہو جائیں گے، اگر وہ صحیح بتائیں تو ڈالر بند ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ مجبور ہیں ایسا کرنے پر کہ اصل دین کا جو چہرہ ہے اس کو مسخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جو ہے یعنی اس میں جو ہے وہ اپنی طرف سے رائے داخل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ان کا جو ایجنڈا ہے، ان کی جو جڑ ہے وہ پیچھے سے وہاں سے آ رہی ہے، وہاں سے وہ چیز آ رہی ہے۔ اس لیے ہمارا تو یہ نہیں کہ ہمارے ڈالر بند ہو گئے یا ہمارا، کیونکہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا ہے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ جی انہاں نو مان ڈالنا تے نالے ریالاں تے، اساں سنیاں نو بس تیرا سہارا یا رسول اللہ۔ ہمیں تو رسول اللہ کا سہارا ہے، ہمیں تو اولیاء اللہ کا سہارا ہے، ہمیں تو اللہ کا سہارا ہے، ہمیں کسی ڈالر والر کا سہارا، ریال کا سہارا نہیں ہے۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کے ایجنٹ ہیں، ان کے جناب اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کے جناب اللہ یعنی یہ دین کے غردار ہیں۔ دین کے کیا ہے؟ دوسرے ناموں میں دین کے غردار ہیں۔ لہذا دین کے غرداروں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، مت قریب بیٹھنے دو، اگر بیٹھ جائے تو اٹھ کے چلے جاؤ، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس لیے خدارا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اہل ہوا، اہل خواہشات، اہل ہوا، اہل نفس کے شرارتوں سے محفوظ رکھو، تو اپنا ایمان بچاؤ۔ ایمان بچ گیا تو سارا کچھ ہے، اگر ایمان ہی برباد ہو گیا تو چند سالہ زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے۔ آپ پہ پوچھ ہو جائے گی کہ جناب کیا حق تھا، کیا نہ حق تھا، کدھر گیا تھا، کیا ہوا تھا، کیا نہ ہوا تھا، وہ تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس لیے ایمان کو بچاؤ۔ ایمان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ان کے پلے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ان کے عقائد سمجھ آئیں یا نہ آئے، لیکن ان کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اسی پر نجات ہو جائے گی، اسی پر بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ عمل کی توفیق